اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی ضرورت خود پوری کرو، خدمت کی جماعت سے کام نہ لو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جو دوسروں سے کام لے گا پہلے سے زیادہ بڑائی لے کر لوٹے گا۔ اپنا سامان خود اٹھاؤ، اپنی ضرورت کی چیز خود ساتھ رکھو، سوال ہرگز نہ کیجو۔ جو اللہ کے راستے میں نکل کر سوال کر لے گا وہ اللہ سے اپنے لیے فقر کا دروازہ کھلوا لے گا۔ جو اللہ کے راستے میں نکل کر سوال سے بچے گا وہ اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سے غنا کا اور اللہ سے لینے کا راستہ کھلوا لے گا۔ یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے جو سوال کا دروازہ کھول لے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سوال سے بچیو۔ ایک نمک کی ڈلی کا بھی اگر سوال کیا نا اللہ کے راستے میں نکل کر تو یہ ساری محنت کا بدلہ ایک نمک کی ڈلی بن جائے گا کہ تم اپنی محنت کا بدلہ دنیا میں لے چکے ہو۔ صحابہ کرام اپنی محنت میں سب سے زیادہ جو کچھ اللہ نے ان کو بغیر مانگے دیا ہے اس سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ اے اللہ کہیں تو نے ہمیں دنیا میں دے کر تو نہیں نمٹا دیا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو دنیا سے مالدار صحابی جو دنیا سے خوش گیا ہو۔ ہر صحابی کو فکر یہ تھا کہ کہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں دے کر آخرت کا حساب نہیں نمٹا دیا۔ یہ ہمارے اندر کا فکر ہو کہ ہم اللہ سے لینے اور سارے عالم کو اللہ سے دلوانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو سوال سے بہت بچنا ہے۔ اپنی ضرورت کی چیز اپنے ساتھ رکھو، کسی سے سوال نہ کرو، خدمت میں خود لگو۔ اللہ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جب سارے صحابہ پر کام تقسیم ہو گئے، کون گوشت بناوے گا، کون بکری کاٹے گا، آپ سے فرمایا کہ میں کیا کروں گا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ میں جنگل سے لکڑیاں چن کے میں لاؤں گا۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، ہماری آپ کی جو حیثیت کیا ہے۔ دیکھو میرے دوستو خود اپنی ذات سے خدمت میں لگی ہو، اپنی ضرورت خود پوری کیجو، اس سے ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنے والے روزہ رکھنے والوں سے بھی اجر میں آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے راستے میں خدمت کرنے والے ایک جماعت واپس آئی، صحابہ آپ نے کارگزاری سنی، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ محنت فلاں شخص نے کی ہے، جب بھی سواری سے گزرتا تھا عبادت میں مشغول ہو جاتا، ہر وقت تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں، عبادت میں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اس کا کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا، اس کی سواری کو چارہ کون دیتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سارے کام ہم کرتے تھے اور یہ عبادت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس عابد سے افضل ہو، بہتر ہو۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں روزہ رکھا وہ تو آتے ہی لیٹ گئے، جنہیں روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے روزے داروں کی خدمت کی۔ آپ نے فرمایا آج اللہ کے راستے میں خدمت کرنے والے روزہ رکھنے والوں سے اجر میں آگے بڑھ گئے۔